شب کا پچھلا پہر گزر چکا ہے، رات بھر فضا میں چاندنی بکھیرتا چاند بھی ستاروں کے جرمٹ میں واپسی کے سفر پر گامزن ہے۔ یثرب کے ایک سرسبز کھجور کے باغ کے درمیان واقع خوبصورت حویلی کے اسٹڈی روم میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سردار حسین بن سلام توریت کے مطالعے میں مصروف ہیں۔ آج پھر ان کی سوچ کا محور توریت کا وہی حصہ ہے کہ جہاں مکے میں آخری نبی کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی توریت کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں توریت میں تحریر کردہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور پھر ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے کہ ان کے لوگ انہیں مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے اور وہ یثرب میں مستقل قیام کریں گے۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈھل کر انہیں بے چین و برقرار کر دیتا تھا۔ جب بنو خزرج کے 6 افراد مکہ مکرمہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے یثرب واپس آ گئے، حسین بن سلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے ان افراد سے ملاقات کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل معلوم کی۔ وہ لوگ جیسے جیسے تفصیل بیان کرتے جاتے، حسین کی آنکھوں میں توریت کی تحریر کردہ علامتیں حقیقت کا روپ دھار کر آتش شوق بھڑکاتی جا رہی تھی کہ تصدیق اور باقی تھی، وہ تھی یثرب کی طرف ہجرت۔ حسین بن سلام اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے خداوند قدوس، مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں شہر یثرب میں آخری نبی کی زیارت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اب ان مسلمانوں سے ملاقات نے ان کی بے چینی اور بے قراری میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بےتاب رہنے لگتے تھے۔ ایک صبح اپنے باغ میں درختوں سے کھجوریں اتروا رہا تھا۔ میری چچی خالدہ بنت حارث بھی میرے ساتھ تھی۔ میں نے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور قبا میں قیام کا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ اس خبر نے میرے جسم میں بجلی دوڑا دی اور بے اختیاری میں میرے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چچی نے یہ سن کر مجھے برا بلا کہا اور بولی کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کا سننا تو یہ نعرہ لگاتا۔ میں نے انہیں سمجھایا، چچی خدا کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں جو موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں۔ چچی بولی، اچھا، جن کے بارے میں تم ہمیں توریت کی آیات پڑھ کر سناتے رہے ہو۔ میں نے کہا، ہاں، یہ وہی ہیں۔ حسین کہتے ہیں، میں نے بوڑھی چچی کو گھر چھوڑا اور قبا کی جانب چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جانثاروں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ گیا۔ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، جب رات میں لوگ محو خواب ہوں تو عبادت کرو اور اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا، ایمان کی روشنی سے منور چہرہ، ماء و خورشید سے زیادہ چمکتی پیشانی، نور الہی سے روشن، خوبصورت بڑی آنکھیں جنہیں دیکھ لیں اسے اپنا گرویدہ بنا لیں، دندان مبارک جیسے سفید شفاف موتی، شب تاریک میں جو ستاروں سے زیادہ چمکتے، میانہ قد، سرخ و سفید رنگت، بات کریں تو لبوں سے پھول جھڑیں، مسکرائیں تو فضا میں نغمگی بکھر جائے، جہاں موجود ہوں وہ مقام مشک و عنبر سے زیادہ مہک جائے، تو میں نے جان لیا کہ یہ ہی اللہ کے آخری اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔